اور اموی نظام کے بارے میں تو سارا جہان جانتا ہے کہ اس نظام میں کیا تھا، ظلم کے علاوہ کچھ نہیں تھا، جو بھی مولا کائنات کا نام لیتا وہ واجب القتل قرار دیا جاتا۔ یہ ہے اموی دین۔ اب ہر ذی شعور صاحب ضمیر، زندہ فطرت انسان، زندہ ضمیر انسان فیصلہ کر لے کہ کیا یہ نظام جو ہے جس ذات پر خدا نے درود پڑھنا واجب قرار دیا ہے اسی ذات پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، تو کیا یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ اجتہاد ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمارے مولویوں کو۔ اور یہ جو اجتہاد کا رولہ ڈالتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ جو ایسے شخص کو مجتہد کہے جس نے امت مسلمہ کو تباہ کیا اور رسول اللہ کے نظام کو تلچھٹ کیا، اس کو مجتہد کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ان مولویوں کو؟ اس ظلم اور بریت کرنے والے کو آپ مجتہد کہہ رہے ہیں، ذرا اپنے مجتہد کے اندر مبلغ علم تو پورا ثابت کرو۔ جو صاحب اجتہاد نہیں، اگر وہ اجتہاد کرتا ہے تو وہ فساد ہے۔ اجتہاد جو ہے اس کے لیے کتنا علم چاہیے، 60 سال لگ گئے ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو مرتبہ اجتہاد تک پہنچتے ہوئے، تو یہ 2 ہفتوں کے اندر مجتہد بن گئے، واہ 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 واہ۔ انس بن مالک 10 سال تک نبوت کی رحمت کے سائے کے نیچے رہے، شب و روز خلوت جلوت میں، اس کو تو آج تک کسی نے مجتہد نہیں کہا۔ بے شمار ایسے صاحبان علم و فضل ہیں اصحاب رسول، کوئی ان کو مجتہد نہیں کہتا۔ صرف اجتہاد نادری میرے خیال میں یزید کے باپ پر ہوا ہے اور کوئی مجتہد تھا ہی نہیں۔ بھائی پہلے مجتہد کے اندر وہ اجتہادی لیاقتیں پوری کرو۔ اگر ہم ان کا ٹائم پیریڈ اور دورانیہ گنے نا، کہ اگر ان کی صحبت مان لی جائے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں رہے ہیں تو 26-27 دن سے زیادہ نہیں بنتا۔